الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وقال اللہ تبارک وتعالی وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا حسد الا فی اثنتین رجل علمہ اللہ القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت مثل ما يعمل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن رب کی خاص عنایت کا نام ہے۔ ساتھ تصور بھی رکھنا ہے کہ وہی عظیم دولت ہمارے ہاتھوں میں ہے اور اسی سے ہم اپنے دل و دماغ کو منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن رب کی خاص عنایت کا نام ہے۔ قرآن نظم و ضبط شریعت کا نام ہے، یعنی ساری ہماری شریعت کو اللہ نے قرآن کے اندر بند کر دیا ہے۔ قرآن رب کی خاص عنایت کا نام ہے۔ قرآن نظم و ضبط شریعت کا نام ہے اور قرآن ایک زندہ حقیقت کا نام ہے۔ قرآن ایک زندہ حقیقت کا نام ہے۔ قرآن زندگی کی ضرورت کا نام ہے۔ قرآن ایک کتاب الہی جہاں میں ہے۔ پوری کائنات میں ایک کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے۔ تو تصور کیجئے کہ اس کی شان کتنی ہے۔ جتنی بڑی بڑی، جتنی اعلیٰ، جتنی شاندار کتابیں ہیں وہ سب بندوں کی لکھی ہوئی ہیں، مگر پوری کائنات میں ایک کتاب ایسی ہے جو رب ذوالجلال کی ہے۔ تو قرآن ایک کتاب الہی جہاں میں ہے اور قرآن کے بغیر تباہی جہاں میں ہے۔ قرآن کردگار کی رحمت کا نام ہے۔ قرآن کردگار کی رحمت کا نام ہے۔ قرآن ذوالجلال کی عظمت کا نام ہے اور قرآن اہل بیت رسالت کا نام ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے اہل بیت کی شان، ان کی عظمت اور ان سے محبت کا حکم اسی قرآن میں ہم سب کو دیا ہے۔ قرآن اہل بیت رسالت کا نام ہے۔ قرآن ہی تو مقصد بعثت کا نام ہے اور نازل کیا ہے اس کو خدائے جلیل نے۔ نازل کیا ہے اس کو خدائے جلیل نے اور پہنچایا ہے رسول تلک جبرائیل نے۔ قرآن انبیاء کی کہانی کا نام ہے۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور محبوب خدا تک ایک ایک کی ادا، ایک ایک کا نام، ایک ایک کا علاقہ، ایک ایک کا کام اور ایک ایک کی شان بیان کرتا چلا آتا ہے۔ تو قرآن انبیاء کی کہانی کا نام ہے اور قرآن لامکاں کی نشانی کا نام ہے۔ قرآن رب کی خاص عنایت کا نام ہے۔ قرآن نظم و ضبط شریعت کا نام ہے اور قرآن زندگی کی ضرورت کا نام ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا کر رکھی ہے، جس سے ہر روز ہم بہرہ ہو رہے ہیں، اور اسی رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا، اور اسی رمضان میں ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق بڑھانے کا، اس کی زیارت کرنے کا اور اتنا وقت اس کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے۔ آج ہم تو تھوڑا تھوڑا سا ٹائم قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں، کچھ لوگ تو واقعی محبت سے گزارتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کے بتانے سے تشریف لاتے ہیں، کچھ لوگ وقتی طور پہ آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے، لیکن یہ قرآن ایسا لجپال ہے، آپ تھوڑا سا وقت بھی اس کے ساتھ گزاریں گے، اس نے قبر میں جانے سے لے کے قیامت قائم ہونے تک آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ تو پھر ایسے دوست کے ساتھ دوستی کرنے کو کس کا دل نہیں کرے گا؟ بس بات یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنا با وفا دوست ہے، کتنا لاجپال دوست ہے۔ صرف با وفائی نہیں، اللہ نے اس کو اختیار بھی دیا ہے، یہ اپنا اختیار بھی قیامت کے میدان میں استعمال کرے گا، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک پیار سے، ایک لاڈ سے ضد کرے گا کہ مولا اب جو مجھ سے پیار کرتا تھا اس کو بخشنا ہی بخشنا ہے، اگر نہیں بخشنا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ کوئی سورت پڑھیں گے، کوئی آیت پڑھیں گے، ہر سورت اپنے اپنے مقام کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کرے گی۔ ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ لیکن یہ خوش نصیبی تو تبھی ملنی ہے نا جب ہم نے اس کی قدر و منزلت پہچاننی ہے۔ تو جب ہمیں اس کی سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ العزیز وہ وقت ضرور آئے گا جب قرآن رب سے ہمیں بخشوا لے گا۔ آیت کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پاک پیش کی، آپ ذرا اسے دوبارہ سماعت فرمائیے اور دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنین، دو آدمیوں کے سوا کسی پر حسد نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب کیا ہے کہ دو آدمی ایسے ہیں جن پہ حسد کرنا چاہیے۔ کیسے؟ وہ کون آدمی ہے؟ حسد کرنا تو بہت بری چیز ہے نا، یا سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حسد کرنا تو بہت برا ہے، وہ گناہوں کو، وہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لیکن اگر تمہیں حسد کرنا ہی ہے نا تو پھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں بتاتا ہوں کس پہ حسد کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ رجل علمہ اللہ القرآن، وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن کی تعلیم دی ہو، فہو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، اور پھر وہ بندہ قرآن کو دن کی گھڑیوں میں بھی اور رات کی گھڑیوں میں بھی پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے۔ اللہ اکبر۔ فسمعہ جار اللہ، اس کا ساتھی اس کو سنے تو وہ افسوس کرتا ہوا، حسرت کرتا ہوا کہے کہ لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان، کاش کہ اللہ یہ قرآن کی دولت مجھے بھی دیتا۔ تو فعملت مثل ما یعمل، جس طرح یہ بندہ دن رات قرآن کے ساتھ لگا رہتا ہے اور تلاوت میں مصروف رہتا ہے تو میں بھی اسی کی طرح عمل کرتا۔ اور دوسرا کون بندہ ہے؟ آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، اللہ اس کو مال عطا کرے، بے شمار مال دے، اور وہ سارا مال حق کی راہ میں لوٹاتا رہے، حق کی راہ میں دیتا رہے۔ فقال رجل، تو دوسرا بندہ اس کو دیکھ کے کہے لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان، کاش کہ اللہ مجھے بھی اتنا مال دیتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا۔
دیکھیں اس کی خواہش کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نا، یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتی ہوں، لیکن ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، واقعی ہمارے اندر یہ حسرت کی خواہش پیدا ہو کہ یا اللہ کاش مجھے بھی تو نے اتنا مال دیا ہوتا تو میں بھی تیری راہ میں اسی طرح اپنا مال خرچ کرتی رہتی۔ یہ سچی نیت کے ساتھ اگر کوئی بندہ حسرت اللہ کی راہ میں پیش کرے گا تو فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، جو یہ بندہ کر رہا ہے یا اللہ میں بھی اپنا مال اسی طرح تیری راہ میں خرچ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ذرا ہمیں کیا تربیت دی اور کس طرح سے ہمارے اندر رغبت پیدا فرمائی کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ حسد کرنا انتہائی ناپسندیدہ اور برا کام ہے۔ یہاں لفظ حسد استعمال کیا گیا، معنی کے اعتبار سے وہ حسد جو ہے وہ رشک ہوگا، اور رشک کرنا تو جائز ہوتا ہے۔ تو اگر کسی بندے پہ آپ کو حسد کرنا ہے کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا، تو پھر ان دو بندوں پہ کرو۔ جس کو سارا دن ساری رات قرآن سے جڑا دیکھتے ہو تو اس پہ حسد کرو کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا، کاش یہ دولت یہ تعلیم اللہ نے مجھے دی ہوتی تو میں یہی کرتا جیسے یہ کر رہا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ واقعی غریب ہے نا، یا اس نے علم حاصل نہیں کیا اور اب اس کو ذوق پیدا ہوا، تو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ جو بندہ مرگ موت میں بھی بستر پہ پڑا ہے نا کہ اب اس سے یقین ہے کہ اس نے مرنا ہی مرنا ہے، اب اس نے ٹھیک نہیں ہونا، وہ بھی اگر اس وقت علم حاصل کرنا شروع کر دے گا تو اللہ اسے بھی طالب علموں میں لکھ دے گا۔ تو پھر اس وقت اس کے اندر حسرت پیدا ہو کہ کاش میں نے پہلے اپنا وقت لگایا ہوتا، اور اے اللہ جن کو تو نے قرآن کا بہترین علم دیا ہے میں بھی ایسا علم حاصل کرتا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اس بندے کو اللہ رب العزت اس کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، کیونکہ اب وہ سچے دل سے کرنا چاہ رہا۔ اسی طرح جو بندہ غریب ہے اور وہ سچے دل سے چاہتا ہے، اس کے دل کے اندر حسرت ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں مسجدیں بنواتا، میں مدرسے بنواتا، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، میں یتیموں پہ خرچ کرتا، میں غریبوں کو دیتا، میں راستے بنواتا، میں صدقات جاریات قائم کرتا۔ اگر یہ اس کے دل کی آواز ہے اور اس پہ حسرت کر کے بار بار اللہ کو یہ کہتا ہے تو اللہ ان امیروں کے خرچ کرنے کے برابر اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں ان بہترین چیزوں کو سیکھ کے ان کے ساتھ اپنی حسرتیں جوڑنی چاہیے اور ان کے ساتھ اپنی خواہشات کو پیدا کرنا چاہیے تاکہ رب ذوالجلال ان کو قبول بھی کرے اور اس کا ہمیں فائدہ بھی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين
وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العظيم. جی ترجمہ پڑھیں گے اب. ربما یودو بہت آرزویں کریں گے. الذین کفروا کفار لو کانوا کاش کے ہوتے وہ کیا ہوتے مسلمین مسلمان. ذرہم چھوڑ دیجئے انہیں یاکلو کہ وہ کھائیں ویتمتعوا اور عیش کریں ویلہہم اور غفلت میں ڈالے رکھے انہیں العمل جھوٹی امید. فسوف یعلمون تو وہ جلد ہی جان لیں گے. وما اور نہیں اہلکنا ہلاک کیا ہم نے من قریہ کسی بستی کو الا ولہا مگر یہ کہ اس کے لیے کتاب معلوم لکھی ہوئی ہے ایک مقرر مدت. ما تسبق نہ آگے بڑھے گی من امت کوئی امت یا کوئی قوم اجلہا اپنی مدت سے. وما یستأخرون
اور نہ پیچھے ہٹے گی۔ وقالو، اور وہ بولے، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، نزل، اتارا گیا ہے، علیہ الذکر، جس پر قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ ذکر نہیں کیا، قرآن کی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ قرآن کا نام لیا گیا ہے، یہ ویسے ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ انک لمجنون، بے شک تم مجنون ہو، لو ما، کیوں نہیں، تأتینا، لاتے ہمارے پاس، بالملائکہ، فرشتے، ان کنتا، اگر تم ہو، من الصادقین، سچی، ما ننزل، نہیں نازل کرتے ہم، الملائکۃ، فرشتوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ ہی، وما کانوا، اور نہیں ہوتے وہ، اذا منظرین، جب تو مہلت دیے ہوتے۔ انا نحن، بے شک ہم ہی نے، نزلنا، نازل کیا ہے، الذکر، اس قرآن کو، وَإِنَّا لَهُ، اور بے شک ہم خود ہی اس کی، لحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، وَلَقَدْ، اور بے شک، ارسلنا، رسول بھیجے ہم نے، من قبلک، آپ سے پہلے، فی شیع، امتوں میں، الاولین، اگلی یا پہلی، یعنی پہلی امتوں میں یا اگلی امتوں میں، وما یاتیہم، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس، من رسول، کوئی رسول، الا کانوا، مگر وہ تھے، بہی، اس کے ساتھ، یستہزئون، مذاق کیا کرتے، کذالک، اسی طرح، نسلکہ، ڈالتے ہیں ہم اس مذاق کو، فی قلوب، دلوں میں، المجرمین، مجرموں کے، لا یؤمنون، وہ نہیں ایمان لاتے، بھی، اس پر، وقد خلت، حالانکہ گزر چکی ہے، سنت، روش، یعنی طریقہ، الاولین، اگلوں کی، ولو فتحنا، اور اگر ہم کھول بھی دیتے، علیہم، ان پر، بابن، دروازہ، من السماء، آسمان سے، فظلوا فیہ، کہ وہ سارا دن لگے رہتے اس میں، یا رجون، اوپر چڑھنے، یعنی ہم اگر اتنا کچھ بھی ان کے لیے کر لیتے نا، تو یہ کافر کیسے ہیں، لقالوا انما، جب بھی وہ یہی کہتے کہ سکرت، باندھ دی گئی ہیں، ابصارنا، ہماری نگاہیں، باندھ دینے کا مطلب ہوتا ہے جادو ہو گیا، یعنی یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اتنا کچھ بھی ان کے لیے کر دیا جاتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اگر ان کے لیے یہ بھی کر دیتا کہ آسمان کا دروازہ کھول کے سیڑھی لگا دیتا اور یہ اوپر چڑھنا بھی شروع کر دیتے آسمان پہ، تو تب بھی یہ نہ مانتے، کہتے کہ یہ تو ہمارے اوپر جادو کیا گیا۔ بل نحن، بلکہ ہم، قوم، ایسی قوم ہے، مسحورون، جن پہ جادو کیا گیا ہے، وَلَقَدْ، اور بے شک، جعلنا، ہم نے بنائے، فی السماء، آسمان میں، بروجن، بہت سے برج، وَزَيَّنَّاهَا، اور راستہ کر دیا ہم نے آسمان کو، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ رات کو دیکھتے ہیں نا آسمان کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کس طرح مزین کیا اللہ نے ستاروں کے ساتھ، وَحَفِظْنَاهَا، اور محفوظ کر دیا ہم نے اس کو، یعنی آسمان کو، من کل شیطان، ہر شیطان سے، رجیم، جو مردود ہے، الا من، مگر وہ جو، استرقا، چوری چھپے جائے، السمع، سننے، فاتبعہ، تو اس کا تعاقب کرتا ہے، شہاب، ایک شعلہ، مبین، روشن۔ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی رات کو ستارہ ٹوٹ کے نیچے گرتے ہوئے، اس وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت شیطان، سرکش شیطان کوشش کرتا ہے آسمان پہ جانے کی۔ یہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے شیطان اوپر جایا کرتے تھے اور فرشتوں کی گفتگو سن کے اس میں جھوٹ شامل کر کے آ کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی آمد کی برکت سے اللہ نے
ان کے اوپر جانے سے پابندی لگا دی، اور اب بھی اگر کوئی چوری چھپے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، وہ آگ کا شعلہ ہوتا ہے جو ان کو مارا جاتا ہے اور اس سے وہ نیچے بھاگ کے آتے ہیں۔ والارض، اور زمین کو مددناہا، پھیلا دیا ہم نے، والقینا، اور ڈال دیے ہم نے، فیہا، اس میں، رواسیہ، لنگر، لنگر کون سے ڈالے گئے ہیں؟ جو پہاڑ کھڑے کیے گئے ہیں، وانبتنا، اور اگائی ہم نے، فیہا، اس میں، من کل شیء، ہر چیز، موزون، ایک اندازے سے، موزون اس چیز کو کہتے ہیں جس کا وزن کیا ہوا ہوتا ہے، تو وزن اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کا پتہ چل جائے کہ یہ آدھا کلو ہے، پاؤ ہے، کلو ہے، 5 کلو ہے، تو اسی اندازے کے ساتھ ناپ تول کر ہر چیز کو اللہ پاک نے بنایا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور بنائے ہم نے تمہارے لیے، فیہا، اس میں، معایش، زندگی گزارنے کے سامان، ومن، اور ان کے لیے بھی، لستم لہو، نہیں ہو تم جن کو برازقین، رزق مہیا کرتے، یعنی نوکر غلام جن کو غریب سمجھ کے ان کا خیال نہیں رکھتے ہو، ان کو بھی، ان کے لیے بھی ہم نے زندگی کے سامان بنائے ہیں۔ وَإِن، اور نہیں، من شیء، کوئی چیز، الا عندنا، مگر ہمارے ہی پاس، خزائن، اس کے خزانے ہیں، وما ننزلہ، اور نہیں اتارتے ہم اسے، الا بقدر، مگر ایک اندازے سے، معلوم، معین، یعنی معلوم کیا ہوا جس کا ہمیں علم ہے۔ وارسلنا، اور ہم نے بھیجی، الریاح، ہوائیں، لواقح، بادلوں کا بوجھ اٹھانے والیاں، ہوائیں جب تیز چلتی ہیں تو بادل کدھر سے کدھر روئی کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا، پھر ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، فَأَسْقَيْنَاكُمُ، پھر ہم نے تمہیں پینے کو دیا، وَمَا أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، لہو، اس کا، بِخَازِنِينَ، ذخیرہ کرنے والے، وَإِنَّا لَنَحْنُ، اور بے شک ہم ہی، نحیی، زندہ کرتے، وَنُمِیت، اور ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ، اور ہم ہی، الوارثون، وارث ہیں، وَلَقَدْ، اور بے شک، عَلِمْنَا، ہمیں معلوم ہیں، المستقدمین، آگے بڑھنے والے، منکم، تم میں سے، وَلَقَدْ، اور بے شک یقیناً، علمنا، ہمیں معلوم ہے، المستاخرین، پیچھے رہنے والے بھی، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب ہی، هُوَ يَحْشُرُهُمْ، انہیں قیامت کو جمع کرے گا، إِنَّهُ حکیم، علیم، وَلَقَدْ، اور بے شک، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان، اب ذرا سنیے کہ انسان کو کس چیز سے پیدا کیا اور انسان کے اندر اکڑ کتنی ہے۔ من صلصال، بجنے والی مٹی سے، من حماء، سیاہ گارے سے، مسنون، سڑے ہوئے بدبودار، والجان، اور جن کو، خلقناہ، ہم نے پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، من نار، آگ سے، السموم، بے دھوئیں کی آگ کون سی ہوتی ہے؟ جو ایک دم بھڑک اٹھتی ہے، تھوڑی تھوڑی آگ جب لگتی ہے تو پھر پہلے دھواں ہوتا ہے نا، تو بے دھوئیں کی آگ کیا ہوتی ہے؟ آپ پیٹرول کے اوپر آگ لگائیں، مٹی کے تیل پہ لگائیں، وہاں دھواں تو نہیں ہوتا، ایک دم سے آگ کا شعلہ نکلتا ہے، وہ دھواں جو آگ سے پہلے ہوتا ہے وہ یہاں نہیں ہوتا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، إِنِّي خَالِقٌ، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، بشر کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، من حماء، سیاہ گارے سے، مسنون،
سڑے ہوئے یا بدبودار. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ تو جب میں اسے درست فرما دوں یعنی بنا لوں. وَنَفَخْتُ اور پھونک دوں فِيهِ اس میں مِن روحی اپنی خاص روح. فَقَعُوا تو گر جاؤ یا گر جانا لَهُ ساجدین اس کے سامنے سجدے میں. یہاں بشر سے مراد آدم علیہ السلام. فسجدہ تو سجدے میں گر گئے. الملائکہ فرشتے. کلہم جتنے تھے وہ. اجمعون سب کے سب. الا ابلیس ابا اس نے انکار کر دیا. ان یکون اس سے کہ ہو مع الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قال فرمایا اللہ نے یا ابلیس مالک کیا ہوا تجھے. اللہ تکون کہ تو نہ ہوا مع الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قال وہ بولا لم اکن مجھے زیبا نہیں یعنی یہ میری شان کے لائق نہیں. لاسجد کہ میں سجدہ کروں. لبشر اس بشر کو. خلقتہ جسے تو نے بنایا. من صلصال بجنے والی مٹی سے. من حمائن جو تھی پہلے سیاہ. مسنون بدبودار. قال حکم دیا اللہ نے فخرج نکل جا. منہا یہاں سے. فإنک رجیم کیونکہ تو مردود ہے. وإن علیک اور بے شک تجھ پر. اللعنت لعنت ہے. الی یوم الدین روز جزا تک یعنی قیامت تک. قال وہ کہنے لگا ربی اے میرے رب. فانظرنی پھر مہلت دے مجھے. الی یوم اس دن تک. یبعثون کہ اٹھائے جائیں گے وہ یعنی مردے. قال فرمایا اللہ نے فإنک بے شک تو من المنظرین ان میں سے ہیں جن کو مہلت دی گئی ہے. الی یوم دن تک. الوقت وقت. المعلوم معین وقت معین کے دن تک جن کو مہلت دی گئی ہے تجھے بھی دے دی گئی ہے. قال وہ بولا ربی اے میرے رب. بما اغویتنی اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. لأزینن میں ضرور مزین کر دوں گا. لہم ان کے لیے. فی الارض زمین میں. کیا مزین کروں گا؟ برے کام. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اور ضرور گمراہ کروں گا. اجمعین ان سب. الا عبادک سوائے تیرے ان بندوں کے. منہم جنہیں ان میں سے. المخلصین چن لیا گیا ہے یعنی تیرے خالص بندے جو ہوں گے وہ تو میرے ہتھے نہیں چڑھیں گے تو باقیوں کو میں نہیں چھوڑوں گا. قال اللہ نے فرمایا ھذا صراط یہ راستہ ہے. علیہ مستقیم جو میری طرف سیدھا آتا ہے. ان عبادی بے شک جو میرے بندے ہیں. لیس لک نہیں تیرا. علیہم ان پر. سلطان کوئی قابو یا کچھ قابو. الا من اتبعک سوائے ان کے جو تیری پیروی کرتے ہیں. من الغاوین گمراہوں میں سے. وَإِنَّ جہنم اور بے شک جہنم. لَمَوْعِدُهُمْ یقیناً وعدے کی جگہ ہے. اجمعین ان سب کے لیے. لہا اس کے. سبعۃ ابواب 7 دروازے ہیں. لکل باب ہر دروازے کے لیے. منہم ان میں سے. جزء ایک حصہ ہے. مقسوم ان المتقین بے شک متقی لوگ. فی جنات باغوں میں. وعیون اور چشموں میں ہوں گے. سبحان اللہ. ادخلوها
حکم ہوگا کہ داخل ہو جاؤ ان میں بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمینین، امن و امان سے، ونزعنا، اور ہم کھینچ لیں گے، ما فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں تھے، کیا چیز، من غل، کینے، اخوانا، وہ بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر، تختوں پر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، لا یمسہم، نہیں پہنچے گی انہیں، فیہا نصب، اس میں کوئی تکلیف، وما ہم، اور نہ وہ، منہا، اس سے، بمخرجین، نکالے جائیں گے، نبئ، بتا دو، عبادی، میرے بندوں کو، انی انا، کہ میں ہی، الغفور الرحیم، غفور الرحیم ہوں۔ پچھلے پارے میں آخر تک کفار کا، مشرکین کا، ان کے انجام کا، دوزخ کا، عذاب کا کل تک ذکر چل رہا تھا، ایسا ہی ہے؟ آپ کو یاد ہے کل بھی ہم نے دوزخ کے بڑی تفصیل سے حالات پڑھے تھے اور ان کے عذاب کے بارے میں، کہ عذاب کی نوعیت کیا ہوگی اور کس کس طرح سے بے بسی کا عالم ہوگا۔ تو ابھی پارہ تبدیل ہو گیا لیکن ذکر وہی چل رہا ہے، کیونکہ صورت وہی ہے نا۔ صورت کون سی چل رہی ہے؟ سورۃ الحجر۔ کیا؟ سورۃ الحجر۔ تو اس میں بتایا گیا تھا کہ ان قوموں کے حالات اور ان کے عذاب کے بارے میں ساری تفصیلیں بتائی جائیں گی۔ تو ابھی وہ جو کل آپ نے پڑھا تھا کہ ان کے لیے ایسے ایسے عذاب ہوں گے، تو وہاں کیا صورت ہوگی؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ دنیا میں تو کسی کی بات سنتے نہیں تھے، نہ ماننے کے لیے تیار تھے، مگر جس وقت ان پہ نزع کا وقت طاری ہوتا ہے، تو جب انسان ایسی حالت میں ہو جاتا ہے نا، کسی آس پاس والوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی کو فوت ہوتے دیکھا ہوگا، جس وقت اسے پاس والے کی کوئی پہچان نہیں رہتی یا وہ بولنے کے قابل نہیں رہتا، اس وقت اس کے اوپر جو بیت رہی ہوتی ہے نا، اس وقت یہاں سے اس کو بیگانہ کر دیا جاتا ہے اور آگے کا منظر اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بندہ کون ہے، کیسا ہے۔ اگر تو مومن ہے، نیک آدمی ہے، تو پھر اس کو آگے جنت کے منظر دکھائے جاتے ہیں، اس کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں۔ اور اگر کافر اور مشرک ہے تو پھر اس کو دوزخ دکھائی جاتی ہے، اور انتہائی خوفناک اور ڈراؤنی قسم کے فرشتے جو غصے اور غضب سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کو دکھائے جاتے ہیں۔ اب جس وقت وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے نا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اس وقت کے لیے قرآن نے بیان کیا کہ یود الذین، ربما، ڈھیروں کافر جو ہیں وہ اس وقت آرزو کریں گے، کیا، لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ لیکن اللہ پاک نے ایک لمبی مدت بندے کی توبہ کے لیے رکھی ہے نا، جس وقت وہ مدت ختم ہو کر نزع کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت وہ مدت ختم ہو جاتی ہے، توبہ کا دروازہ اب بند ہو جاتا ہے، اب کسی کی حسرت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حسرت جو کافر کی ہوگی یہ قیامت میں ہوگی، جس وقت وہ قیامت کی سختیاں، قیامت کی دہشت، اپنے دردناک انجام اور ٹھکانوں کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، جن کا ذکر کل ہو رہا تھا، تو اور دوسری طرف مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت کو دیکھیں گے، اور مسلمانوں کے جو مقام ہیں وہ بھی ان کو دکھائے جائیں گے۔ قبر کے لیے بھی حدیث پاک میں ہے نا کہ قبر میں ایمان والے کو اور کافر کو جنت بھی دکھائی جاتی ہے، دوزخ بھی دکھائی جاتی ہے، مگر فرق کیا ہوتا ہے کہ ایمان والے کو دوزخ پہلے دکھائی جاتی ہے اور ساتھ خوشخبری دی جاتی ہے کہ یہاں تجھے عذاب ہو سکتا تھا لیکن رب نے اپنی رحمت سے تجھے اس سے بچا لیا، اور پھر
حکم ہوتا ہے کہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دو، وہاں کا بستر بچھا دو، اور پھر جنت سے اس کو ٹھنڈی ہوائیں اور وہاں کا منظر اس کھڑکی سے نظر آتا رہتا۔ لیکن کافر کو پہلے جنت کی جھلک دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو مسلمان ہوتا تو تیرا یہ ٹھکانہ تھا، لیکن اب تو نے میرے نبیوں کو جھٹلایا اور میرے دین کا مذاق اڑایا، لہٰذا اب تجھے ہمیشہ کے لیے اس سے محروم کر دیا گیا ہے۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اس دروازے کو بند کر دو، اب اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھول دو، اور دوزخ کی شدت اور تپش اور گرمی وہ سب اس کی قبر میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دکھائے بغیر بھی اس کو عذاب دے سکتا تھا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ سزا تو سزا ہوتی ہے، اس کی اذیت اور اس کی تکلیف تو بہت ہوتی ہے، یہ تو ماننے والی بات ہے، لیکن جو پچھتاوا ہوتا ہے نا وہ ایسی سزا ہوتی ہے کہ اس کا مداوع کوئی کر نہیں سکتا۔ آپ کو اس پچھتاوے کی ذلت اور رسوائی سے اور تکلیف سے کوئی بندہ نکال نہیں سکتا۔ سزائیں تو معاف بھی ہو جاتی ہیں لیکن پچھتاوے کی سزا کبھی معاف نہیں۔ تو اللہ پہلے اس کو جنت دکھا کے وہ پچھتاوا دلاتا ہے کہ اب تو دیکھ کے تجھے کیا ملنا تھا، لیکن تو اس قابل نہیں ہوا، اب اس پہ پچھتاتا رہ، اور دوزخ کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہاں کے لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں کی سزا دوزخ کی ختم ہو جائے گی، جو گناہ گار مسلمان ہوں گے ان کو ان کے گناہوں کے برابر سزا کے لیے دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ جب وہ اپنی سزا پوری کر لیں گے، جس طرح ایک مجرم جیل میں سزا پوری کرتا ہے تو اس کو باہر نکال دیا جائے گا۔ جس وقت وہ دیکھیں گے نا کہ گناہ گار تو یہ بھی تھے، عذاب تو ان کو بھی ہوا، لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو دوزخ سے نکال دیا گیا، تو کاش ہم نے بھی گناہ تو کیے ہوتے لیکن ہم مسلمان ہو جاتے تو آج ہمیں بھی ان کی طرح دوزخ سے نکال دیا جاتا۔ تو ان اوقات میں مختلف مفسرین نے لکھا کہ یہ کافر حسرت کریں گے، آرزوئیں کریں گے، تمنائیں کریں گے، مگر کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک منظر یہ ہوگا قیامت میں کہ وہاں مسلمان بھی آرزو کرے گا اور کافر بھی آرزو کرے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کافر تو آرزو کرے گا، مسلمان جس کو جنت مل جائے گی، بخشا جائے گا، وہ کیوں آرزو کرے گا؟ سوال بنتا ہے نا۔ سو گئے ہیں، جاگ رہے ہیں تو بولے نا، پھر بولیے یہ سوال بنے گا کہ نہیں کہ مسلمان کو جنت مل گئی، وہ اب کیوں سوال یہ آرزو کرے گا، تمنا کرے گا، حسرت کیوں کرے گا، افسوس کیوں کرے گا؟ قیامت کے دن کافر کی تمنا یہ ہوگی کہ کاش میں مسلمان ہو جاتا، جبکہ جو نیک مسلمان ہوتا ہے نا اس کا یہ حال ہوگا کہ فرض کریں کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر فوت ہونے تک، یعنی بچپن کی عمر سے لے کے فرض کر لیں پہلی سانس دنیا میں لی اور اسی وقت اللہ کی عبادت میں لگ گیا، اگر ایسا ہو اور مرنے تک، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو گیا، کوئی اس نے گناہ نہیں کیا، کوئی برائی نہیں کی، تو حضرت محمد بن ابو عمیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بندے کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے پیدا ہونے کے دن سے لے کر اپنے چہرے کے بل سجدے میں گر جائے اور بوڑھا ہو کے مرے اسی حال میں، تو قیامت کے دن تب بھی اس کو اپنی عبادت حقیر لگے گی اور وہ تمنا کرے گا کہ مجھے اللہ کبھی دنیا میں بھیجے تو میں اس سے بھی زیادہ عبادت کر کے آؤں۔ مسلمان کی حسرت یہ ہوگی۔ کافر اور مسلمان دونوں کی حسرتوں میں یہ فرق ہوگا۔ اب سامعات محترم، کافر کی تمنا تو پرلے درجے کی حسرت ہوگی
لیکن مومن کی تمنا یہ کیوں ہوگی؟ وہ اللہ کا اور زیادہ قرب چاہے گا، اس لیے قیامت کے دن اسے لگے گا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میری تو کوئی عبادت ہے ہی نہیں، کاش کہ میں نے اس سے بھی زیادہ عبادت کی ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری کون سی عبادتیں، ہمارے پلے کیا ہے؟ تو ہمارا وہاں کیا حال ہوگا؟ مثال دے کے سمجھایا گیا کہ فرض کر لو، حالانکہ ایسا تو پاسبل ہے ہی نہیں نا کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہی سجدے میں چلا جائے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ بچوں کو تو بالغ ہونے تک بڑی مشکلوں سے عبادت کے قابل بنایا جاتا ہے، عادت ڈالی جاتی ہے، پھر بھی قسمت ہوتی ہے والدین کی کہ بچے نیک ہو جائیں، تو نہ ہوں۔ لیکن بتایا گیا کہ اگر ایسا بھی ہو جائے کہ ایک بچہ اتنا نیک پیدا ہو، ادھر پیدا ہوا ادھر سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں ہی رہا، بچپن گزرا، جوانی گزری، بڑھاپا گزرا، موت آ گئی، وہ سجدے میں ہی رہا، وہ بھی قیامت میں جا کے اللہ کے قرب کے درجے جب دیکھے گا تو یہ کہے گا کاش اللہ مجھے واپس بھیجے تو میں اور عبادت کر کے آؤں۔ تو یہاں یہ اب سوال بنتا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا؟ ہم وہاں کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کتنی عبادتیں ہیں؟ ہماری زندگیاں ہمارے ہاتھوں برباد ہو رہی ہیں، نہ ہمیں زندگی میں کبھی عبادت کی سمجھ آئی، اور اگر کی بھی تو نہ اس کی لذت حاصل ہوئی، نہ اس کے مقام و مرتبے کا پتہ چلا، نہ اس کے دنیا اور آخرت کے بینیفٹس کو ہم نے قبول کیا۔ اگر عبادت کی بھی تو فارمیلٹی کی، قرآن لیا تو سپارے پڑھے، وضو کیا تو رکعتیں پوری کی، نہ ہمیں نماز کا پتہ، نہ ہمیں قرآن کا پتہ، اور بے شمار وہ لوگ جنہوں نے نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، نہ وضو کیا، نہ قرآن پڑھا۔ مرنے کا وقت آ گیا لیکن وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو کسی نے قرآن پڑھایا ہی نہیں۔ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آج سارا دن اسی بات کو سوچئے گا کہ جب اتنے عبادت گزار کا عالم آخرت میں یہ ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی ہمارے حواس کام کر رہے ہیں، ابھی اللہ نے ہمیں ہمت دے رکھی ہے کہ ہم آج بھی سچی توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، تو اس کریم آقا نے اعلان فرما رکھا ہے کہ اے بندے سچی توبہ کرنا شرط ہے، جب تو سچی توبہ کر لے گا تو تیرے گناہ پہاڑوں کو چھوڑ کے آسمانوں کے برابر بھی ہوئے تو میری رحمت کے آگے ذرہ بھی نہیں ہے، میں وہ ایک لمحے میں معاف کر دوں گا، بخش دوں گا۔ لیکن ہم سچی توبہ کی طرف آئیں تو صحیح نا۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ حکم ہوا کہ اے حبیب آپ ان مشرکوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، انہوں نے جتنا کھانا پینا عیش کرنی ہے اس دنیا میں کر لیں، جو مزے اڑانے ہیں وہ اس دنیا میں اڑا لیں، دنیا کے نفع کی لمبی لمبی امیدوں نے ان کو ایمان سے اور اللہ کی عبادت سے غافل کیا ہوا ہے، تو ان قریب جب قیامت آئے گی تو یہ لوگ اپنے کفر اور شرک کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور پھر انہیں پتہ چلے گا کہ دنیا کی ان لذتوں نے ہمیں کتنے بڑے خسارے میں ڈالا، کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کی یہ شان ہرگز نہیں ہوتی کہ وہ لمبی لمبی امیدوں میں پڑ جائیں اور دنیا کی لذتوں میں اپنے آپ کو غرق کر لیں۔ لمبی امید کی حقیقت کے اندر پتہ ہے کیا چیز ہے؟ دو چیزیں شامل ہیں۔ لمبی امیدیں ہمیں کیوں ہوتی ہیں؟ جس وقت انسان دنیا کی ہرس میں اوندھے منہ گر جاتا ہے نا، اس کی ہرس ختم ہی نہیں ہوتی۔ 2 کو 4، 4 کو 8، 8 کو 16، 16 کو 32 بنانے کے چکر میں وہ رہتا ہے، اس کی ہرس ختم ہی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے اس کے اندر لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہیں۔ اس کو امید ہوتی ہے کہ میں نے 2 سے 4 بنا لی ہیں نا، اب میں ان کو 8 بھی بناؤں گا۔ جب میں 8 اور 16 اور 32 بنا لوں گا یا 64 بنا لوں گا
تو پھر میں کیا کروں گا، میں فلاں کروں گا، میں فلاں کروں گا، میں مل لگاؤں گا، میں کارخانہ بناؤں گا، میں فیکٹری لگاؤں گا، میں مارکیٹس خریدوں گا، میں پلازوں کا مالک بن جاؤں گا۔ یہ ہے لمبی لمبی امیدیں، اور یہ صرف اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جب دنیا کی ہرس بندے کی ختم نہیں ہوتی۔ اگر وہ اس ہرس سے پاک ہو جائے تو اس کے اندر لمبی امیدیں پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز کیا ہے، جس وقت انسان کو ایک چیز سے شدت کی محبت ہو جاتی ہے نا، تو وہ کسی اور طرف توجہ نہیں دیتا۔ آپ کسی بھی محبت کرنے والے کو دیکھ لیں، کسی بھی چیز سے یا کسی بندے سے، جن لوگوں کو موبائل سے محبت ہوتی ہے، انٹرنیٹ سے محبت ہے، وہ آپ کے کسی کام کے رہتے ہیں؟ بتائیں۔ آپ شور مچاتی رہتی ہیں گھروں میں، بیٹی کو آوازیں دے رہی ہیں، بہو کو آوازیں دے رہی ہیں، کام پڑا ہوا ہے، دیر ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ وہ کہتی ہے اماں تجھے کیا فکر ہے، میں کر لوں گی۔ یہ کس چیز کا نتیجہ؟ اندھی محبت ہونے کا۔ اسی طرح اگر کسی بندے کو کسی بندے کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس کی نظر میں اس بندے کے سوا باقی سب بیکار ہے۔ نہ ماں کا ادب، نہ باپ کا احترام، نہ کسی رشتے کا تقدس، اسے کسی چیز سے کوئی پاسداری نہیں ہے۔ اچھا، میں سمجھانا کیا چاہ رہی ہوں کہ لمبی امید کی دوسری حقیقت کیا ہے؟ وہ ہے دنیا سے محبت۔ آج جس وقت ہم دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں تو ہمیں آخرت کی بات کرنے والے لوگ بے وقوف لگتے ہیں۔ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے، اگر کوئی آپ سے محبت کرنے والا یا جس سے آپ کو محبت ہے، کوئی آپ کا عزیز رشتہ کسی وقت بیٹھ کے بات کرے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد تم یہ کام کرنا، یہ کرنا، فلاں رشتے کا خیال رکھنا، فلاں بندے کا خیال رکھنا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خیری صلاح تسی کیوں مرو، میں مر جاؤں۔ گویا یہ اللہ کے نظام کا کھلم کھلا انکار ہے کہ بھئی آپ نے نہیں مرنا۔ یہ ڈائلاگ آگے بولا جاتا ہے اس لیے کہ آپ کو اس بندے کا احساس ہے، قدر ہے، محبت ہے، تو آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ محبت نے یہ بات آپ سے کہلوائی، حالانکہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ نبی سے لے کے نبی کے ادنا غلام تک ہر بندے کو وفات آنی ہے۔ وہ غوث، قطب، قلندر، صحابی، تابعی، کوئی بھی گزرا، کوئی باقی زندہ رہا؟ تو پھر میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم اگر ایک دوسرے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں دنیا سے چونکہ محبت ہے، اس لیے ہم اپنے کسی عزیز رشتے کو دنیا سے جاتا دیکھ نہیں سکتے، اور ہمیں برا لگتا ہے کہ کوئی بندہ آخرت کی بات کرے یا مرنے کی بات کرے یا قبر کی بات کرے۔ لیکن جس وقت انسان کو آخرت کے ساتھ سچی محبت ہو جائے گی تو وہ ہر وقت اٹھتا بیٹھتا کہے گا کہ یا اللہ مجھے اب ایمان کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلا لے، اب میں نے بڑا جی لیا، ذمہ داریاں پوری کر لی، کام کر لیے۔ تو اگر آپ کا ساتھی اور آپ کا دوست بھی صحیح ایمان والا اور دنیا کی بجائے آخرت کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا تو وہ بھی آخرت کی بات کرے گا، دنیا کی بات نہیں کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے زیور کی بات کرے گا تو وہ کہے گا کہ فلاں مدرسے میں، فلاں مسجد میں، فلاں یتیم کو، فلاں غریب کو میں یہ اپنا زیور دے دوں گی یا میرے بعد دے دینا، میرا فلاں گھر، میرا فلاں سامان یہ فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، تاکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ لیکن جس کو دنیا سے محبت ہوگی وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک ناک میں ڈالی ہوئی تیلی کے بارے میں بھی کہے گا یہ میری پوتری کو دینا، یہ میری دوتری کو دینا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ میں نے اتنی زندگی اس کو استعمال کر لیا تو چلے کم سے کم میرے بعد ہی اللہ کے گھر میں، اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا اصل میں تو وہ آپ کو آگے جا کے ملنا ہے۔ تو کیا سمجھ آئی کہ لمبی امیدیں کن لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں؟ ایک وہ جن کی ہرس ختم نہیں ہوتی، اور ایک وہ جن کے دلوں میں آخرت کی بجائے دنیا بس رہی ہوتی ہے، ان کو سب چیزیں
ایک لمبے عرصے تک ہونے والی چاہیے ہوتی ہیں اور وہ انہی کی تمنا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت مذمت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بوڑھے کا دل بھی دو باتوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ یہ سارے بزرگ ذرا اپنی بات سنیں۔ میں نے کیا کہا؟ بندہ بوڑھا بھی ہو جائے، بزرگ ہو جائے، لیکن دو باتوں میں اس کا دل جوان ہوتا ہے، ایک دنیا کی محبت میں اور ایک امیدوں کی درازی میں۔ اس کے بھی ثبوت ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ 100 سال کا دادا ہو جائے نا یا دادی ہو جائے اور ابھی 15 سال کا 16 سال کا پوتا ہو، انہیں مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ اس کی جلدی شادی کرو، میں اپنی آنکھوں سے اس کی خوشی دیکھ لوں۔ اس بیچارے نے ساری زندگی جو خوشیاں دیکھی ہیں ان کی ویلیو ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب آخری وقت میں اس کی یہ حسرت ہے کہ اب میں اس کو بھی مصیبت ڈال کے ہی مروں۔ اب دیکھیں کہ آج بھی بستر پہ پڑے ہوئے اس بزرگ کی یہ خواہش ہے کہ میں ڈھول ڈمکا دیکھوں، خوشی دیکھوں، رونق میلہ دیکھوں اور میں اپنی آنکھوں سے اپنے اس پوتے پڑپوتے کی بھی خوشی دیکھ کے مروں۔ بتائیں دل جوان ہے کہ نہیں ہے؟ نا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات، امیدوں کی درازی، یعنی اتنی ہی عمر اگر ہو جائے تب بھی گھر والے بھی، خود مریض بھی کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اب میں اپنے ایمان کی فکر کروں، اپنی عبادت کی فکر کروں، اللہ سے استغفار کر کے گناہ بخشواؤں اور میں آگے جانے کی تیاری کروں، میں قبول کر لوں کہ اب میری بیماریاں مجھے آگے کی تیاری کی طرف لے جا رہی ہیں۔ نہیں، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے، میرے یہ کام رہتے ہیں، میرے وہ کام رہتے ہیں۔ ابھی بھی اس کے اندر لمبی لمبی امیدیں ہیں، اس بارے میں وہ جوان ہی جوان ہے۔ تو یہ بالکل سچ بات ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر 2 باتوں کا خوف ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا، اور یہ نہ کوئی جوان چھوڑتا ہے نہ کوئی بوڑھا چھوڑتا ہے۔ دوسرے، لمبی امیدیں رکھنا، خواہشات کی پیروی کرنا جو ہے وہ انسان کو حق پر عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ دیکھیں، شادی بیاہ پہ آپ کا دل کرتا ہے کہ رونق میلہ لگنا چاہیے، ڈھولکی رکھنی چاہیے، بارات کے ساتھ باجے بجنے چاہیے، آپ سے سیدھا چلا نہ جائے، 4 بندوں نے آپ کو پکڑا ہوا ہو، پھر بھی آپ کو اچھا یہی لگتا ہے کہ شادی ایسے ہی ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خواہش کی پیروی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بندہ سمجھائے کہ بھئی آپ اس عمر میں کوئی نیکی کا کام کریں، شیطان کے کام چھوڑ دیں، تو آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے سب کے لیے ایسے کیا ہے تو ہوں ایسے بیچارے باتیں بھی کریے۔ اب دیکھیں کہ آپ نے اپنی خواہش کو ترجیح دی اور اس خواہش نے آپ کو اللہ کا حکم نہیں ماننے دیا۔ دوسری چیز، یہ دنیا پیٹ پھیر کے چلی جانے والی اور آخرت پیش آنے والی ہے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ اگر تمہیں دنیا کے بیٹے نہ بننے کی استطاعت ہو تو دنیا کے بیٹے نہ بننا، یعنی دنیا کے غلام نہ بن جانا، اس کے پیچھے نہ چلنا، کیونکہ تم آج عمل کرنے کی جگہ پہ ہو، یہاں حساب کوئی نہیں ہونا، یہاں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا فائل میں بند ہو رہا ہے۔ یہ فائل کھلنی کہاں ہے؟ قیامت کے میدان میں، وہاں پہ آپ کا عمل نہیں ہوگا، وہاں آپ کا حساب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے آج کے اس سبق کی روشنی میں توفیق مانگ لیں
کہ یا اللہ ہمیں لمبی لمبی امیدوں سے بچا، دنیا کی حرص سے بچا، اور ہمیں اپنے حکم اور حق کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ایک مدت لکھی ہوئی تھی، یعنی لوح محفوظ میں سب کے لیے لکھ دیا گیا کہ کس کا انجام کیا ہوگا۔ جس کو تباہ و برباد کیا اس کا بھی لکھا جا چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو وقت لکھ دیتا ہے، کوئی 1000 بار جلدی کرے، تاخیر کی دعا مانگے، لیکن وہ اسی وقت ہی ہوگا جو وقت اس کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو مجنون ہیں، آپ تو دیوانے ہیں معاذ اللہ۔ یہ کیا کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کے پروٹوکول کے لیے آپ کے ارد گرد باڈی گارڈ کی حیثیت سے فرشتے ہونے چاہیے، پھر ہم آپ کو مانیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ مذاق تھا، یہ اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کو دیوانہ، مجنون، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پاگل، اس طرح کے حرکات کرتے اور ایسے الفاظ بولتے تھے۔ اور اس بات پہ حیران ہوتے تھے کہ قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی، قرآن سچی کتاب ہے، آپ نبی ہیں، وہ ان ساری باتوں پہ حیران ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تعجب کرتے تھے کہ ایک بندہ رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور قیامت کے بارے میں اس لیے اعتراض کرتے تھے کہ بندے جب مریں گے، دفن ہوں گے تو ان کی ہڈیاں، گوشت، سب کچھ تو ختم ہو جائے گا، پھر اللہ ان کو زندہ کیسے کرے گا کہ قیامت قائم کرے گا؟ یہ سب مذاق ہے، تمسخر اڑاتے تھے اللہ کے نبی کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اے حبیب آپ ان باتوں پہ پریشان نہیں ہوئیں، یہی باتیں موسیٰ کی قوم بھی ان کو کہتی تھی، اور یہی باتیں باقی نبیوں کی قومیں بھی ان کو کہتی تھی۔ انہیں بھی یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس فرشتے لے کر کیوں نہیں آئے، کہ وہ فرشتے آ کے آپ کے دعوے کی گواہی دیں اور پھر ہم آپ کو مانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتے بے مقصد نہیں اتارتے۔ جب وہ اترتے ہیں نا تو فرشتے اترنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ رب کا فیصلہ لے کے آ گئے ہیں، اب کوئی مہلت باقی نہیں رہی۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ فرشتے نازل ہوئے تھے نا عذاب لے کر، قوم عاد پہ، سمود پہ فرشتے نازل ہوئے تھے۔ جب وہ نازل ہوئے پھر لمحوں میں عذاب آیا اور ان بستیوں کو تہس نہس کر دیا۔ تو فرشتے جس وقت آ جاتے ہیں اس وقت لمٹ ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں بتایا کہ تم فرشتے مانگتے ہو، جس وقت وہ آئیں گے تو تمہارا تو نام و نشان بھی نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ یہ کافر اور مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کی ڈیمانڈز کرتے تھے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان بستیوں کو ختم ہونا تھا، لہٰذا ہم نے ان کو تباہ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا اور ان کے نام و نشان ختم کر دیے۔ میرے محبوب کی امت کو قیامت تک رہنا ہے، اس لیے تم لاکھوں مرتبہ فرشتوں کے تقاضے کرو تو ہم فرشتوں کو نازل کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ نہ اس امت نے ختم ہونا ہے، نہ اس کی جگہ پہ کسی اور امت نے آنا ہے کہ ہم اس کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے بھیجیں۔ لہٰذا قیامت تک چونکہ یہ امت جاری رہے گی، اس لیے قیامت تک کوئی فرشتہ عذاب دینے کے لیے نازل نہیں ہوگا۔ اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن خود اتارا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا یہ یاد رکھیے کہ سارے جنوں انس، پوری کائنات کے پچھلے اگلے مل جائیں
اور مل کر اس قرآن کی حفاظت کرنا چاہیں تو کسی کے اندر قرآن کی حفاظت کی طاقت نہیں ہے۔ دیکھیے پچھلی کتابیں جو اللہ پاک نے نازل فرمائیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود نہیں لیا، وہ راہب اور پادریوں کے ذمہ تھا ان کتابوں کو سنبھالنا۔ آج دنیا میں کسی جگہ پر کوئی نسخہ اصل کتاب کا موجود نہیں، اور پھر وہ لوگ تو ایسے بد عہد لوگ تھے اور اتنی جرأت رکھتے تھے کہ وہ تو اللہ کی کتابوں کے اندر سے لکھی ہوئی آیتیں نکال کر لوگوں کے مزاج کے مطابق خود اندر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ رب کا کلام۔ تو سوچئے ان کتابوں کا حشر کیا ہوا۔ اب چونکہ اس قرآن نے قیامت تک رہنا تھا، اس امت نے قیامت تک رہنا تھا، اللہ نے بھیجنے کے ساتھ ہی اعلان فرما دیا کہ اب اس کی ذمہ داری ہم کسی کو دیں گے ہی نہیں، اور اگر دیں بھی تو یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کی کوئی حفاظت کر ہی نہیں سکتی، نہ اس کے الفاظ میں، نہ اس کی حرکات میں، نہ زبر زیر پیش شد مد میں، کسی چیز کے اندر کسی کی جرأت نہیں کہ کوئی تبدیلی لا سکے۔ کئی طرح سے قرآن کریم کی حفاظت اللہ پاک نے فرمائی۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک کو اللہ نے معجزہ بنایا کہ کوئی بڑے سے بڑا فصیح و بلیغ شاعر، کوئی فلسفی، کوئی ادیب وہ کلام تیار کر لے، بلکہ قرآن نے تو کھلا چیلنج دیا تھا نا کہ فَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم اپنے سارے گواہوں کو بلا کے اکٹھے ہو کے سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، ایک آیت مجھے قرآن جیسی بنا دو، تم بنا ہی نہیں سکتے۔ اور پھر خود ہی فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم ایسا کر ہی نہیں سکو۔ جی پھر دوسری بات کہ اس قرآن کو مقابلے سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کی مثل بنانے پہ قادر ہے ہی نہیں۔ تیسری بات اس کی حفاظت کی اس طرح ہے کہ ساری مخلوق کو اس قرآن کو حذف کرنے، مٹانے سے عاجز کر دیا۔ اگر ایسا ہو سکتا تو مجھے بتائیے کہ کافر کیا اس میں کمی کرتے؟ وہ تو سب سے پہلے یہی کرتے کہ قرآن کو بدل دیتے، خراب کر دیتے، اس کے اندر سے چیزیں نکال دیتے، لیکن وہ ساری زندگی اور آج بھی اس سے عاجز تھے اور عاجز ہیں۔ بے شمار زمانوں میں اس چراغ کو بجھانے کی کوششیں کی گئی، لیکن قطعاً کوئی ایسا نہیں کر سکا۔ حضرت یحییٰ بن اقسم ایک بڑی خوبصورت حکایت لکھتے ہیں، ذرا اپنے پاک کلام کی شان کو سماعت کیجیے۔ کہتے ہیں کہ مامون رشید کی مجلس میں ایک یہودی آیا، اس نے بڑی شاندار، بڑی عمدہ، بڑی دلکش گفتگو کی۔ مامون رشید نے سوچا کہ اتنا قابل انسان ہے، اس کو تو مسلمان ہونا چاہیے۔ اس نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا۔ ایک سال کے بعد وہ بندہ پھر مامون رشید کے دربار میں آیا تو اب وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اب جب اس نے مامون رشید کے دربار میں آ کے کلام کیا تو اس نے اسلامی فقہ کے موضوع پہ بہت اعلیٰ، بہت شاندار کلام کیا۔ مامون رشید نے کہا کہ پچھلے سال تو آپ نے اسلام لانے سے انکار کر دیا تھا، ابھی آپ کیسے اسلام لائے ہیں؟ توجہ ہے نا؟ کس کس کی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ مسلمان بنے کیسے؟ اس نے جواب دیا کہ جب میں پچھلے سال آپ کی مجلس سے اٹھ کر گیا تو میرے ذہن میں آپ کی دعوت والی بات تھی، میں نے ان مذہبوں کا امتحان لینے کی کوشش کی۔ کہتا ہے کہ میں نے
توریت کے 3 نسخے اپنے ہاتھوں سے شاندار کر کے لکھے، اور ان کے اندر میں نے اپنی طرف سے کہیں کہیں کمی بیشی کر دی، تبدیلی کر دی۔ اس کے بعد میں یہودیوں کے عبادت خانے میں گیا، وہ اتنے شاندار لکھے ہوئے تھے میرے نسخے کہ انہوں نے مجھ سے تینوں لے لیے، خرید لیے۔ اس کے بعد میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے، یعنی کتابیں 3 لکھی، شاندار لکھی، اور اس کے اندر بھی میں نے کمی بیشی کر دی، تبدیلیاں کر دی۔ جب میں یہ نسخے لے کے عیسائیوں کے گرجے میں گیا تو انہوں نے بھی وہ دیکھے لکھے ہوئے، بڑے شاندار تھے، انہوں نے بھی تینوں مجھ سے خرید لیے۔ کہتا ہے کہ اب میں نے قرآن کے 3 نسخے لکھے۔ جب میں نے قرآن کے 3 نسخے لکھے تو یہاں پر بھی میں نے اپنی مرضی سے رد و بدل کر دیا، کمی بیشی کر دی۔ میں وہ قرآن کے نسخے لے کر اسلامی کتب خانے میں گیا، میں نے ان سے کہا کہ یہ نسخے میں نے خود لکھے ہیں۔ انہوں نے لے کر ان کو کھولا اور کھول کر بغور ان کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ جب انہوں نے مطالعہ کیا تو میں نے جہاں جہاں کمی بیشی کی تھی وہ ان کے سامنے آ گئی، اور وہ اس پہ مطلع ہو گئے کہ یہ تو قرآن ٹھیک نہیں ہے، آپ نے تو اس میں غلطیاں کی ہیں۔ انہوں نے مجھے تینوں نسخے واپس کر دیے، خریدنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یہاں سے یہ بات مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ یہ رب کا کلام آج تک اپنی شان کے ساتھ محفوظ ہے، اور اس کتاب میں کوشش کے باوجود بھی کوئی کمی بیشی یا تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اسی بات نے مجھے متاثر کیا اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور بے شک ہم نے رسول بھیجے آپ سے پہلے، پہلی امتوں میں یا پہلی قوموں میں، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اس آیت میں بھی اور بعد والی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے۔ کون سی باتیں؟ جو کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادبی کی اور جاہلانہ باتیں کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے ہیں، تو ان لوگوں کا کام بھی یہ تھا کہ ان کے پاس جو رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ تو کافر اپنے نبیوں کے ساتھ صدیوں سے یہ روش اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے یہ طریقے ایسے ہی چل رہے ہیں۔ تو جس طرح پہلے نبیوں نے ان کافروں کی تکلیفوں اور اذیتوں پر صبر کیا، اے میرے پیارے حبیب آپ بھی ان پہ صبر کریں، کیونکہ اسی طرح ہم نے پچھلی امتوں کے دلوں میں بھی کفر، تکذیب، مذاق داخل کر دیا تھا، ایسے ہی ان کافروں کے دلوں میں بھی داخل کر دیا ہے کہ یہ لوگ چونکہ حد درجے کے گستاخ اور نافرمان ہیں، تو اس گستاخی اور نافرمانی کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی گئی ہیں کہ اب یہ کبھی ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ کہ جس وقت انسان خود اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں کرتا اور کوشش نہیں کرتا، بلکہ برائیوں میں آگے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے، تو اللہ ایسے دلوں پہ مہریں لگا دیتا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمانوں میں برج بنائے اور آسمانوں کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا۔ یہ برج کیا ہیں؟ جو ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ میگزین اور رسالوں میں بھی ان کو پڑھ کے بڑا یقین رکھتی ہے کہ میرا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یعنی حمل ہے، سور ہے، جوزا ہے، سرطان ہے، اسد ہے، سنبلہ ہے، میزان ہے، عقرب ہے، قوس ہے، جدی ہے، دلو ہے، حوت ہے، مریخ ہے۔ یہ سب سیارے جو اللہ تعالیٰ نے
آسمانوں پہ پیدا کیے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے پیدا کیے ہیں۔ تو کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ وہ ہماری قسمت کے ٹھیکیدار ہیں یا وہ ہماری قسمتیں بناتے ہیں تو وہ گویا ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اور ہم نے آسمان کو سورج سے، چاند سے، ستاروں سے آراستہ کیا۔ کیوں کیا؟ کہ غور و فکر کرنے والے لوگ، پھر وہی بات آ گئی جس پہ روز ہم بات کرتے ہیں کہ غور و فکر کرنے والا بندہ جب چاند پہ غور کرے گا تو وہ اللہ تک پہنچے گا، جب سورج پہ غور کرے گا تو وہ اللہ تک پہنچے گا، جب ستاروں پہ غور کرے گا تو وہ اللہ کی ذات تک پہنچے گا، اور اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو میرا رب ہی پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان کی ہر مردود شیطان سے حفاظت کی۔ ہاں، اگر کوئی چوری چھپے جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے شہاب ثاقب مارا جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ آتا ہے۔ یہ میں نے سبق پڑھاتے ہوئے اس کے بارے میں بتا دیا آپ کو، یاد ہے کہ نہیں؟ جی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے نا تو آپ کو چونکہ آگے چوتھے آسمان پہ اللہ پاک نے محفوظ کرنا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ چوتھے آسمان پر۔ تو اس وقت تیسرے آسمان تک شیاطین چلے جاتے تھے اور چوتھے سے روک دیا گیا تھا، اس سے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں اللہ کے نبی تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آسمان تک بھی جانے سے ان کو روک دیا، لیکن پھر بھی جس طرح چور جرم سمجھنے کے باوجود بھی چوری چوری داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے نا اور ڈاکے مار کے چلا جاتا ہے، اسی طرح کچھ زیادہ سرکش شیاطین جو ہیں وہ آج بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہی وہ قریب جاتے ہیں انہیں شہاب ثاقب مارا جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ آتے ہیں۔ اور زمین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو ہم نے پھیلایا اور پھر ہم نے اس میں لنگر ڈالے۔ میں نے کیا بتایا تھا لنگر کیا ہے؟ پہاڑوں کو لنگر کیا کرتے ہیں؟ جب کنارے پہ کشتی کو کھڑا کیا جاتا ہے نا تو کشتی کھڑی نہیں رہ سکتی، تو ملاح کیا کرتا ہے؟ بڑے بڑے رسے ہوتے ہیں ان کو کنارے کی طرف لا کے وہ باندھتا ہے کھینچ کر، اب کشتی اس جگہ پہ رک جاتی ہے۔ تو میں نے پچھلے کسی سبق میں بھی یہ وضاحت پیش کی تھی کہ ہماری زمین کے نیچے پانی ہی پانی ہے، تو زمین کو جب اللہ نے پانی کے اوپر بنایا تو وہ ہلی، تو اللہ نے اس کو روکنے کے لیے، جمانے کے لیے کشتی کے لنگروں کی طرح اس کو باندھا اور باندھنے کے لیے اوپر پہاڑ کھڑے کر دیے۔ اب زمین اپنی جگہ پہ ٹھہر گئی۔ ذرا سوچیں اگر ایسا نہ ہوتا، یہ زمین ہل رہی ہوتی تو ہمارا کیا بنتا؟ ہمارے گھر، ہمارا چلنا پھرنا۔ آج بندہ زمین پہ بھی چل رہا ہوتا ہے نا، جب نیند کا غلبہ ہو یا کمزوری ہو یا سر میں کوئی تکلیف ہو اور ہمیں چکر آ رہے ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ چکر آپ کو آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے اور آپ زمین کے اوپر چل نہیں سکتے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں یا کسی چیز کا سہارا لے لیتے ہیں۔ اور اگر واقعتاً زمین ہل رہی ہوتی، گھوم رہی ہوتی، پھر ہمارا کیا بنتا؟ ہمارے گھر، ہماری گاڑیاں، ہماری سواریاں، جانور، انسان۔ اللہ نے ایک ایک چیز پہ غور کیجئے کہ کتنے کرم ہمارے اوپر فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے آسمانوں کے بارے میں اللہ پاک نے دلائل دیے اپنی ربوبیت اور توحید کے لیے، اب اللہ نے زمین سے دلائل دیے کہ زمین کی طرف دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اور کس طرح اس کی حرکت کو روکا۔ حالانکہ پانی کی سطح کے اوپر اس کو پھیلایا گیا تھا، لیکن اس نے اپنے بندوں کی سہولت کے لیے کیسے انتظامات فرمائے۔ پھر اس کے بعد اس زمین کے اندر ہر چیز کو ایک اندازے سے اگایا۔ آپ دیکھ لیجئے کوئی چیز بغیر اندازے کے ہے؟ ان کے موسم مقرر ہیں، ان کی
مقدار اور میعاد مقرر ہے، ان کے لیے وقت مقرر ہے، وہ اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے موسم میں اگتے ہیں، اور جو جو تاثیر اللہ نے ان کی رکھی ہے اس تاثیر کے مطابق لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ اور وجعلنا لکم فیہا معایش، آسمان بنائے، زمین بنائی، اس کے اندر تمہاری ضروریات کے لیے اندازے سے چیزیں اگائی، اور ان کے علاوہ بھی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں زندگی گزارنے کے اسباب بھی بنائے۔ یعنی صرف فصلوں سے تو کام نہیں چلتا تھا، ہمارے لباس، ہماری ضروریات، ہمارے علاج، ہماری تعلیم، ہماری جاب، ہماری نوکریاں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سب کے انتظامات رب نے اسی زمین کے اندر پیدا کیے ہیں، اور جو جو زمانے گزر رہے ہیں مزید اسباب پیدا ہوتے جا رہے ہیں، آج تک رکے نہیں ہیں، آج تک وہ اسباب تبدیل ہو کے پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تمہارے لیے تو رزق اتارے ہی اتارے، جنہیں تم دینے والے نہیں تھے نا، ہم نے انہیں تمہارے اوپر منحصر نہیں کیا۔ کون؟ غریب اگر ہمارے سروں پہ ہوتے تو 2-4 دن میں سارے غریب بھوکے رہ کے مر جاتے۔ ہم غریبوں کو کیا دیتے ہیں؟ بڑے سے بڑا سخی بھی ہے۔ کل ہم یہاں سے جب نکلے تو سروس موڑ پہ پہنچنے تک ہم نے کوئی 4 یا 5 جگہوں پہ یہ دیکھا کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ مرد بھی عورتیں بھی لائنیں لگا کے کھڑے ہیں، ہجوم لگا ہوا ہے۔ غور سے دیکھنے پہ پتہ چلا کہ یہاں پہ راشن تقسیم ہو رہے ہیں۔ ان غریبوں کو کتنا راشن دیا جا رہا ہے، سوائے اس کے کہ ان کو یہ تاثر دیا جائے کہ ہم بہت بڑے ہیں اور تم بہت چھوٹے ہو، تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم ہمارے سامنے آ کے لائن بنا کے کھڑے ہو جاؤ، ہم 1 کلو گھی دیں یا 10 کلو آٹا دیں، تم آ کے ہاتھ باندھ کے ہمارے سامنے کھڑے ہو تو تمہیں تب ملے گا۔ ذرا غور کیجئے کہ وہ رب کس طرح دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے بھی اسباب بھی بنائے ہیں، رزق بھی بنائے ہیں، جو تمہارے لونڈیاں، تمہارے غلام، تمہارے نوکر ہیں، جنہیں تم دینے والے نہیں ہو، ہم ان کو بھی دیتے ہیں۔ اب دیتا کیسے ہے وہ؟ ان کے لیے اوپر سے پیکٹ نہیں گرتے، وہ بھی اسی زمین سے کھاتے ہیں اور ایسے ہی ان کے اسباب بنتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم ایمان لائے ہیں نا تو ہمیں اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا پابند کیا گیا۔ اب ہم ویسے جب دیتے ہیں، مسجد میں دینا ہے، کسی غریب کو دینا ہے 10 روپے 50 روپے سے زیادہ ہم دیتے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں کبھی فطرانے کے نام پہ، کبھی فدیے کے نام پہ، کبھی زکوٰۃ کے نام پہ پابند کر دیا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تمہاری عبادتیں برباد، تمہارا ایمان برباد، تم ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، تمہارا مال حرام ہو جائے گا۔ اللہ نے اس انداز سے ان غریبوں کو ہمارے ہاتھوں سے دلایا اور ہم اپنی مرضی سے خود ان کو دینے پہ مجبور ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کے لیے ان کے حسب حال مزدوریاں اسی زمین پہ موجود ہیں۔ امیروں کے کام امیروں کے مطابق ہے، غریبوں کے کام غریبوں کے مطابق ہے۔ اللہ نے سب کے لیے اسباب بنائے ہوئے، اور کوئی چیز ایسی نہیں الا عندنا خزائن، اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم ان خزانوں میں سے ایک اندازے کے مطابق اتارتے ہیں اور جس کو جتنا دینا چاہتے ہیں اتنا عطا کرتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد اللہ پاک اپنی توحید اور اپنی قدرت کی بات ہواؤں کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے کہ ہم نے ہوائیں بھیجی۔ کیسی ہوائیں؟ جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں، اور پھر ان
پانی سے بھرے بادلوں کو لے کے اڑتی ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بادل کس طرح کبھی سلو اور کبھی بڑے فاسٹ، ایسے جیسے کسی چیز کے اوپر بیٹھ کے سوار ہوں، وہ چلتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ ہوائیں ان کو لے کے جا رہی ہیں، ایسی ہوائیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی۔ یہ قدرت کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ اللہ کے سوا تو کسی کی ایسی قدرت نہیں ہے۔ اور بندے ایسی قدرت سے قطعی طور پہ عاجز ہیں، اور بندوں کے عاجز ہونے کی اور رب کے قادر ہونے کی یہ بہت عظیم دلیل ہے ہمارے سامنے، اگر ہم کبھی آسمان پہ چلتے ہوئے بادلوں کو دیکھیں اور اس بات کو یاد کر کے غور کریں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور پھر وارث بھی ہم ہی ہیں۔ سارا کچھ تو ہماری قدرت اور ہمارے اختیار سے ہوتا ہے۔ اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں سے آگے بڑھے اور جو تم میں پیچھے رہے، ہم سب کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پیدا فرما دیا ہے، اور مستاخرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابھی پیچھے ہیں، آنے والے ہیں، جن کو ابھی پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان کو بھی جانتا ہوں، میں تمہیں بھی جانتا ہوں۔ امام مجاہد نے کہا کہ مستقدمین سے مراد جو پچھلی امتیں گزر گئی ہیں وہ ہیں، اور مستاخرین سے مراد مصطفیٰ کریم کی امت ہے، امت محمدیہ۔ حضرت حسن نے کہا کہ مستقدمین سے مراد وہ ہیں جو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں، اور مستاخرین سے مراد وہ کام ہے جو سستی کی وجہ سے نیک کاموں میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس طرح مختلف اقوال اس کے لیے آئے۔ شارح نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کی صف اول کے فضائل بیان کیے۔ آپ کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ جو بندہ جماعت میں پہلی صف میں جا کے کھڑا ہوتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے، اور جو بالکل امام کے پیچھے یا امام کے دائیں طرف کھڑے ہوتا ہے اس کی الگ فضیلت ہوتی ہے۔ اگر ان فضیلتوں کا ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہو تو گھروں میں بیٹھ کے یہ انتظار تو نہ کرے نا کہ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، کر لینے دو، جس وقت اللہ اکبر کریں گے کھڑے ہونے کے لیے تو ہم جمعہ پڑھنے چلے جائیں گے یا عید پڑھنے چلے جائیں گے یا نماز میں جا کے مل جائیں گے۔ اگر صف اول کی فضیلت کا پتہ ہو تو ہر بندہ شوق سے پہلی صف میں آ کے بیٹھے کہ میں نے کسی دوسرے کو نہیں بیٹھنے دینا، میں انتظار بھی نہیں کرنا۔ تو صحابہ کرام نے جب صف اول کی فضیلت سنی، اب ہر صحابی صف اول میں جانے کی کوشش کرنے لگا، اور اتنا رش ہونے لگا۔ یہ ہے نا وہ لوگ جن کو نیکی سے محبت ہوتی تھی، اور اتنا رش ہونے لگا۔ اب ذرا آگے بات سنیے، جو بندہ دوسرے محلے میں ہوگا مسجد میں، وہ مسجد میں پہنچے گا ایک نماز، دوسری نماز کے وقت، تیسری کے وقت، تو عین ممکن ہے کہ وہ تھوڑا لیٹ ہو جائے، اور قریب والے لوگ یقینی بات ہے کہ اس ثواب کو لینے کے لیے تو فوراً مسجد میں آ جائیں گے۔ جو پرانے لوگ ہوتے تھے اور نیک متقی لوگ ہوتے تھے، وہ جان بوجھ کر مسجدوں کے قریب جگہ خرید کر گھر بنایا کرتے تھے، اور فخر سے بتایا کرتے تھے کہ اللہ کا گھر ہمارا پڑوسی ہے، یا ہم اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں۔ لیکن آج یہ بدبختی ہے کہ جن کے گھروں کے قریب مسجدیں ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اذان کی آوازوں سے بھی تنگ آ جاتے ہیں کہ سارا دن آوازیں ہی کانوں میں لگتی رہتی ہیں۔ بہرحال جب صحابہ کرام نے پہلی صف کی فضیلت سنی، ہر صحابی اذان کے ساتھ دوڑنے لگا، مسجد کی طرف دوڑنے لگا، اور اتنا رش ہونے لگا مسجد میں کہ جن صحابہ کرام کے گھر دور تھے نا مسجد سے، اللہ اکبر، کیا مبارک جماعت تھی وہ، انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم اپنے گھروں کو بیچ کر مسجد کے قریب آ کے گھر بنائیں،
تاکہ ہم پہلی صف سے محروم نہ ہوا کریں، ہر نماز میں پہلی صف پہ کھڑے ہو سکیں۔ اب اس پر اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس کے بارے میں نے ابھی بتایا، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، کہ اے میرے نبی کے نیک نیت اور مخلص غلاموں، میں تم میں پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتا ہوں اور آگے آنے والوں کو بھی جانتا ہوں، کیونکہ میں تمہاری نیت سے واقف ہوں۔ اور اگر فزیکلی کوئی انسان اچھی نیت کے باوجود پیچھے رہ بھی جائے تو میں تمہارا رب جو علیم بذات الصدور ہوں، تمہاری نیت پر برابر ثواب دینے پہ قادر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ صف اول کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں کے لیے درود بھیجتے ہیں۔ یہ گھر میں اپنے مردوں کو جا کے بتائیے گا، یہ ان کے لیے سبق ہے۔ لوگوں نے عرض کی، میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو پہلی صف کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پہ جو امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ترغیب دلائیں اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، شوہروں کو، والدوں کو، کہ کم سے کم وہ رمضان میں صف اول میں کھڑے ہونے کی عادت ڈال لیں۔ ہو سکتا ہے رب ذوالجلال اس کی برکت سے ہمیشہ ہی صف اول والا بنا دیں۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ دوسری صف پہ کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے دوسری صف پر بھی درود بھیجتے ہیں، یعنی پہلی صف پر بھی اور دوسری صف پہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے درود۔ اللہ کا درود بندوں پہ پہنچنا کیا ہے؟ خاص رحمت کا نازل ہونا۔ پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ عام لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم نے کوشش بھی کرنی ہے، مسجدوں میں جانا بھی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جذبہ صحابہ اکرام والا ہمارے مسلمان مردوں میں بھی پیدا ہو جائے۔ اور آپ اگر کوشش کریں گی تو انشاءاللہ آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے ابی بن کعب نے روایت کیا، کہ بے شک پہلی صف ایسے ہیں جیسے فرشتوں کی صف ہے، اور اگر تم جان لیتے کہ اس صف کی فضیلت کیا ہے تو کوئی بندہ بھی اس سے سبقت کرنے میں پیچھے نہ رہتا، جس طرح صحابہ کرتے تھے کہ ہر بندہ بھاگ کے پہلی صف پہ کھڑا ہونا چاہتا تھا، تو کوئی بھی پیچھے رہنا پسند نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور بے شک تمہارا رب ان سب کو قیامت میں اٹھائے گا، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جابر نے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بندہ اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کو موت آئے گی، نیک اعمال میں، ایمان کی حالت میں، قرآن سے محبت کرتے، نبی سے محبت کرتے، اللہ سے محبت رکھتے، یا کسی عبادت میں مصروف یا اللہ کی یاد میں مصروف، جس حال پر اس کو موت آئے گی اسی حال میں وہ اٹھایا جائے گا۔ اور اب آگے جو بندے کی پیدائش کا میٹیریل بیان کیا گیا کہ ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے گارے سے تھی جس سے بدبو آتی تھی۔ یہاں انسان سے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ کون ہے؟ اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے تو صرف آدم علیہ السلام کو بنایا نا، باقی سب لوگ جو پیدا ہوتے ہیں ان کا پروسیس تو ہمارے سامنے ہے، وہ تو مٹی سے، اس گوندی ہوئی مٹی سے نہیں بنائے جاتے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی۔ تو آدم علیہ السلام کا پہلے خمیر بنایا گیا، یعنی مٹی کو گوندا گیا اور اس کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب مٹی، چکنی مٹی گوندی جاتی ہے
اور اس کو رکھ دیا جاتا ہے، وہ سوکھ جاتی ہے، آپ اسے ایسے کسی چیز میں مار کے دیکھیں وہ بج رہی ہوتی ہے، اس کے اندر بجنے کی آواز آتی ہے، بالکل سوکھی مٹی ہوتی ہے۔ یہ جو برتن بنتے ہیں یہ بھی تو مٹی کے بنتے ہیں، بس اس کا طریقہ ہے کہ یہ بھٹی میں پک جاتے ہیں، ان کو بھی جب آپ پکانے سے پہلے بھی ایسے بجا کے دیکھیں گے تو ان سے بجنے کی آواز آئے گی۔ اور جب پرانی مٹی گوندی پڑی رہے پانی کے اندر گارا بنا ہوا تو اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی پتہ ہوگا آپ کو، نہیں پتہ تو بولیے نا پھر جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس کی اصلیت بتانے کے لیے یہ باتیں وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے کہ جب تجھے اپنی اصلیت کا پتہ چلے گا نا تو تیری اکڑ ختم ہو جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایک آدمی دیکھے جو کم ذات کا ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر ایک ملمہ سازی کر کے لوگوں کے اندر دہشت پھیلائے ہوتا ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا ہے، اور ایک پرانا بندہ جو بچپن سے اسے جانتا تھا، اسے پتہ تھا کہ یہ تو آج آ کے کوٹھی بنا کے کسی سوسائٹی میں رہنے لگ گیا، یہ تو ہمارے گاؤں کا کمی تھا، کوئی اور تو نہیں بتائے گا۔ لیکن جاننے والا اس کی اکڑ اور ٹھاٹ باٹ دیکھ کے اس کے منہ پہ کھڑا ہو کے کہے کہ مجھ سے تو نہیں چھپ سکتا، میں تو تیری اصلیت جانتا ہوں، بتائیں اس بندے کے پلے کیا رہے گا؟ کچھ نہیں نا، شرمندگی سے سر جھک جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی اصلیت بتا رہا ہے کہ اے بندے تو اپنی اصلیت دیکھ کہ تو بنا کس سے ہے، تجھے تو میں نے پیدا کیا تھا اپنی بندگی کے لیے، اور تو نے اپنے اندر کس طرح غرور، تکبر اور اکڑ کو بھر لیا، اصلیت تیری یہ ہے۔ تو اور جو جن ہے، جن کو کس سے پیدا کیا؟ من نار السموم، بغیر شعلے کے بغیر دھوئیں کے آگ سے جن کو پیدا کیا گیا۔ اس جن سے کیا مراد ہے؟ جنوں کا سردار ابلیس، شیطان۔ جب ابلیس کے بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، آدم علیہ السلام کو تو رب نے بڑے عظیم مرتبے عطا کیے، تو یہ اس حسد میں مرنے لگا کہ مجھے طاقتور چیز سے پیدا کیا مگر مرتبے آدم کو مل گئے، اور کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے، تو میں مٹی کو سجدہ کیوں کروں؟ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں ایک بشر کو، آدمی کو بنانے والا ہوں بجتی ہوئی مٹی سے جو بدبودار سیاہ گارے سے ہے، یہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ جو پہلے پارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں اور اس سے آگے سورہ اعراف میں بھی گزر چکا ہے، جہاں پہ آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا تفصیل سے واقعہ ہم نے پڑھا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ گیا، اور تب اس نے یہی کہا کہ میں سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے جب اس کو، میں نے فرشتوں سے کہا، پہلے کہہ دیا کہ جب میں اس کو درست طریقے سے بنا چکوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونک دوں تو تم سارے کے سارے اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کہا، آدم کو سجدہ کیوں کروایا؟ اس کی تعظیم کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، اور عزت اور تکریم کے طور پر ہی اس روح کو رب نے اپنی طرف منسوب کیا جو ہمارے اندر پھونکی گئی، کہ روح کی اتنی تعظیم ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ روح میں نے اپنی طرف سے بندے کے اندر پھینکی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو محفوظ کرنے، یاد رکھنے، اور جہاں جہاں عمل کی ضرورت ہے ان سب پر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس انداز سے ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ان پہ عمل کریں کہ یہ قرآن صحیح معنوں میں ہمارا دوست بن جائے اور پھر ہم قیامت میں اس کی دوستی پہ فخر کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔